This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میکس نیوز کا پروگرام نمود سحر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد۔ ناظرین محترم، یہ ماہ جو ہے یہ نیکیوں کا، برکتوں کا اور امت محمدی کا مہینہ ہے۔ اس میں ہر شخص جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق نیکیاں کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور مخیر حضرات جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ پورے مہینے چلا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو ارض و سما جو ہیں اس کے تابع فرما دیے، اور پھر شمس و قمر سے اللہ رب العزت نے آسمان کو سجا دیا، اور پھر اس میں اللہ رب العزت نے بے شمار نشانیاں رکھ دیں، اور سوال کرنے پر فرمایا کہ یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ مہینوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اس تخلیق کردہ مہینوں کی، تمام مہینوں کی خوبیاں اور برکات جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے رجب، شعبان اور رمضان کے حوالے سے، بالخصوص ہم ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے، اور امت کے مہینے پر گفتگو ہوگی ہماری تفصیل کے ساتھ۔ تاہم آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ملتان کی دو اہم شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مفتی محمد عمر فاروق، یہ حدیث پڑھاتے ہیں جامعہ دارالعلوم رحیمیہ چوک شاہ عباس میں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے استاد ہیں، اور ان کو حدیث پڑھاتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی حافظ محمد حسن محمود، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ماشاءاللہ درس نظامی کے فارغ التحصیل ہیں، علامہ ہیں، عربی پہ آپ کو ماشاءاللہ بہت گرپ ہے، اور آپ نے یہ نقود کے عصری رجحانات و وسائل شریعت اسلامیہ کے تناظر میں ایک تحقیقی جائزہ، اس حوالے سے آپ نے پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ سبمٹ کر دیا ہے، سپرویژن کی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد الطاف لنگڑیال نے، ڈائریکٹر ہیں علوم اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ دو ہمارے پاس نہایت ہی علمی شخصیات موجود ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں مفتی
محمد عمر فاروق سے۔ جی مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ناظرین کو، چونکہ یہ رجب، شعبان اور رمضان جو ہیں یہ متصل مہینے ہیں اور اللہ رب العزت کے تمام مہینوں میں برکات ہیں، ان کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ان تینوں مہینوں جو خاص طور پر تو ہماری گفتگو ہوگی ماہ رمضان کے حوالے سے، استقبال رمضان بھی ہو جائے گا، امت کے مہینے کے حوالے سے جو برکات ہیں اس میں وہ بھی ہو جائیں گی، لیکن میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اتصال کے حوالے سے، متصل ہونے کے حوالے سے رجب اور شعبان کی بھی آپ تھوڑا سا آگہی جو ہے وہ ناظرین کو فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر، ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ماہ مقدس کی خیر و برکات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مہینوں کا متعلق فرمایا کہ اس میں 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے، ان میں کچھ ماہ ایسے ہیں جو مقدس اور محترم کہلاتے ہیں، ان میں رجب کا مہینہ بھی محترم مہینوں میں شمار ہوتا ہے، اور ہم سب کو الحمدللہ ہر سال یہ یاد تازہ کرنی ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج بھی اسی ماہ رجب میں نصیب ہوا، اور تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلت، فوقیت حاصل ہے، ان میں ایک سبب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر معراج بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس ماہ مقدس میں اپنے پاس بلایا، اور امت پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے خصوصی کرم نوازی، خصوصی احسانات کا معاملہ فرمایا، وہ بھی امت کے سامنے ہے۔ یہ ماہ مقدس ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مہینہ شعبان کا مہینہ اس کے متصل ہے، اس کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں بہت اہتمام کے ساتھ کثرت سے اس میں روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کی تیاری آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی ماہ مقدس سے شروع فرما دیا کرتے تھے، بلکہ اس حدیث پاک میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں، ان دعا کے دعائیہ جملوں میں اگر ہم غور کریں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عجیب، یعنی ان کی اہمیت کو بیان فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکات ہمیں نصیب فرما۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درازی عمر کی دعا بھی کی ہے، امت کو بھی درس دیا ہے کہ اے اللہ پھر ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے۔ تو اس میں ایک بشارت، اشارہ ملتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ انسان اپنے لیے درازی عمر کی دعا بھی کر سکتا ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کی خیر و برکات طلب فرمائی، اور رمضان تک پہنچنے کی تمنا کا اظہار فرمایا کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو شعبان المعظم خیر و برکات کا مہینہ
آپ علیہ السلام اس ماہ مقدس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام اس ماہ مقدس میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے رمضان المبارک کے مقابلے کے علاوہ۔ آپ علیہ السلام بکثرت اس میں روزے رکھتے تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے۔ اور پھر سبھی کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ماہ مقدس میں ایک ایسی مقدس رات بھی آتی ہے جس میں حق تعالی شانہ اس امت پر خصوصی کرم نوازی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات میں بھی خصوصی عنایات ہوتی ہیں، وہ شب برات، وہ بھی اس شعبان المعظم میں ہوتی ہے، لیلہ مبارکہ، وہ بھی اسی میں ہے۔ اور پھر جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان تک پہنچنے کی ایک دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رمضان المبارک ایسا مقدس اور مبارک مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کی خیر و برکات نصیب فرمائے کہ جس شخص نے بھی رمضان المبارک کو پا لیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ سر تھوڑا سا میں یہاں آپ سے ایک وہ جس کو رہنمائی کہتے ہیں، یعنی اسی میں ایک آئندہ سال کا بجٹ بھی تیار ہوتا ہے، یعنی جو آئندہ آنے والے وقتوں میں، یعنی شب برات میں، ہاں وہ بھی تھوڑا سا ناظرین کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات نفل بھی پڑھو، درازی عمر کے لیے بھی دعا کرو، اور رزق بھی آنے والے پورے سال کا بجٹ جو ہے ایک قسم کا اسی سال اسی رات۔ اب دیکھیے اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی ہوتی ہے، اور اس میں دیکھیے انسان عام طور پر کیا چاہتا ہے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول اور مقرب بندہ بن جاؤں، گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہو جائے، میری ایک مقدس اور پاکیزہ زندگی ہو جائے۔ تو حق تعالی شانہ کی طرف سے اس ماہ مقدس کی اس لیلہ مبارکہ میں اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، ہاں بھی کوئی ہے آج کی اس مبارک رات میں ہم سے بخشش اور مغفرت کا سوال کرنے والا کہ ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں، ساری زندگی کے سارے گناہ، غلطیاں، لغزشیں، کمیاں، کوتاہیاں سب پر ہم پردہ ڈال دیں اور سب کو ہم معاف کر دیں۔ اور پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر بھی وسعت اور برکت ہو، تو اس میں فرمایا کہ حل من مسترزق، کیا کوئی ہے آج ان مشکل حالات میں، تنگی کے حالات میں، پریشانی کے حالات میں کہ ہر ایک انسان اپنی معاشی بدحالی کا رونا روتا ہے، ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کیا کوئی ہے جو میرے پاس آئے اور اپنی مالی وسعت کا مجھ سے سوال کرے، رزق حلال میں برکت کا مجھ سے سوال کرے، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں؟ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ اور پھر ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایک پرسکون زندگی گزاروں، اطمینان کی زندگی گزاروں، آفات، بلیات، مصائب سے، پریشانیوں سے، مشکلات سے، جو انسان کو معاشی مشکلات بھی ہوتی ہیں، معاشرتی بھی ہوتی ہیں، گھریلو بھی ہوتی ہیں، اولاد کی پریشانی بھی بعض اوقات ہوتی ہے، گھر کے حالات بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے بھی حالات ہوتے ہیں، ملک کے حالات بھی، طرح طرح کے حالات میں انسان گرا ہوا ہے، پریشانیوں میں ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص اعلان ہوتا ہے، ہاں کوئی ہے مصیبت زدہ، ہم سے سوال کرے، اپنی پریشانی اور مشکلات کا اظہار کرے، اور ہم اسے ان مشکلات سے نجات نصیب فرما کر اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک پاکیزہ انسان، خوشحال انسان، مصیبتوں سے بری انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرماتے ہیں۔ تو اس میں اعلان ہوتا ہے کیا کوئی ہے ہم سے رزق طلب کرنے والا کہ ہم اس کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرما دیں؟ کیا کوئی ہے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرنے والا کہ ہم ان کی بخشش اور مغفرت کر دیں؟ مغفرت کے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مغفرت کے معنی بڑا عجیب بیان فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ انہوں نے فرمایا کہ مغفرت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی گناہوں کی سزا نہیں دیتے. گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قرب سے محروم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو معاف فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں، تو مغفرت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کے گناہوں کی نحوست سے اس کو پاک کر دیتے ہیں. کہ انسان بہت سارے گناہ انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جاتا ہے. بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتے ہیں. جیسا کہ مشہور حدیث ہے، مشکاہ شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، پراگندہ بال ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے. تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا ماکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب له. ارے اس کا کھانا پینا پہننا یہ سب حرام کا ہے تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت ساری برائیاں، گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں. اس رات میں اعلان ہوتا ہے کیا کوئی ہے اپنے ان سارے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرنے والا کہ ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، چھٹکارا پانے والا. اور دوسرا مفہوم عرض کر رہا تھا، اور مغفرت کا آخرت میں فائدہ یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ دنیا میں تو یہ، اور آخرت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی اس سے مواخذہ نہ فرمائے. تو یہ ہے فرمایا کہ مغفرت کا حقیقی معنی. ماشاء اللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت تعریف بھی کر دی اور ایک علم دے دیا ناظرین کو کہ ان مہینوں میں اللہ رب العزت کی رحمتیں جو ہیں وہ کس انداز سے اپنی مخلوق پر جو ہے وہ نشاور کی جاتی ہیں. جی علامہ صاحب، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ رجب اور شعبان اور ماہ رمضان تک پہنچے تو درمیان میں نے تھوڑا سا پھر واپس کر دیا. تو میں چاہوں گا کہ ماہ رمضان سے ہی آغاز کریں اور ماہ رمضان کی برکات بھی ہو جائے اور ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ یہ شہر امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، تو امت اس میں کیا کرتی ہے اور کیا کرنا چاہیے. جی بسم اللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین وافقوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ العلی العظیم. میں بے حد مشکور ہوں کہ اس ماہ سیام کی برکتوں، سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا. ماہ سیام، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لینا. فرمایا اذا دخل شعبان طہروا انفسکم لشہر رمضان. جب ماہ شعبان داخل ہو تو تم اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے تیار کر لو، پاکیزہ کر لو، اس کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ. اور پھر اہل علم کہتے ہیں کہ رجب جو ہے لتطہیر البدن وشعبان لتطہیر القلب ورمضان لتطہیر الروح. رجب جو ہے یہ بدن کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے وہ دل کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ روح کی پاکیزگی کا. فرمایا ان من یطہر البدن فی رجب یطہر القلوب فی شعبان. جو رجب میں اپنے بدن کو پاکیزہ کر لے گا وہ شعبان میں اپنے دل کو پاکیزہ کر لے گا. اور جو شعبان میں من یطہر القلوب فی شعبان یطہر الروح فی رمضان، کہ اگر وہ شعبان میں اپنے دلوں کی پاکیزگی کا سامان کر لیتے ہیں تو رمضان میں اپنی روح کی پاکیزگی کا سامان کر لیں. اور جو اس میں محروم رہتا ہے فَإِن لَمْ يُطَهِّرِ الْبَدَنَ فِي رَجَب وَالْقُلُوبَ فِي شَعْبَان، اگر وہ رجب میں بدن کو پاکیزہ نہیں کرتا، شعبان میں دل کو پاکیزہ نہیں کرتا،
تو پھر رمضان میں وہ کیوں کر روح کو پاکیزہ کر سکے گا؟ جیسے ہی شعبان آتا ہے طہروا انفسکم، اپنے دلوں کی، اپنی ذات کی جو پاکیزگی ہے اس کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہم احوال کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ ماہ شعبان میں ہی اپنے آپ کو فارغ البال کر لیا کرتے تھے، اپنے معاملات، اپنی مصروفیات کو سمیٹنے کی طرف بڑھتے تھے، کہ جیسے ہی شعبان ختم ہو اور رمضان کی آمد ہو، ایک بڑی تعداد کے اندر صحابہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ پورے ماہ سیام کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ یعنی معاملات 11 ماہ انہوں نے دنیاوی طور پہ دیکھے تو ایک مہینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فی سبیل اللہ وقف کر دیا کہ پورا مہینہ جو ہے وہ خلوص اور للہیت کے ساتھ جو ہے وہ عبادات میں۔ اور یہ مہینہ ماہ رمضان فرمائے یہ شہر العبادت ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں ہر گھڑی جو ہے وہ عبادت والی ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، اس میں تو ہیں ہی رحمتیں اور برکتیں، اس میں سعادتیں ہیں۔ فرمایا رمضان کا جو نام ہے شہر رمضان، تو اس کے نام کی وجوہات کے بارے میں اہل علم کے کئی اقوال ملتے ہیں، متعدد وجوہ انہوں نے ذکر کی ہیں۔ ایک بتایا کہ رمضان یہ اللہ کا وصفی نام ہے، اسماء صفاتیہ میں سے ہے، جس طرح سے رحمان ہے اسی طرح سے رمضان ہے، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا یہ ایسا خوبصورت مہینہ ہے جس میں وہ محبوب کی امت پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ مطلب رحمان کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اور اللہ کا مہینہ ایسا ہے فرمایا روزہ دار کے باقی تمام نیک اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب جو ہے وہ اس کے لیے متعین فرما دے، لیکن فرمایا کہ روزہ دار کی جزا جو ہے رب فرماتا ہے میں خود ہوں۔ تو یہ رمضان جو ہے عربی میں رمضان اور اردو پروننسیشن کے اندر ہم اسے رمضان کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری اس کی وجہ تسمیہ جو ہے، یعنی اس کا نام کیوں رمضان رکھا گیا، وہ میں یہ رمدا سے مشتق ہے، اور رمدا کا جو ورڈ ہے یہ کہتے ہیں چھما چھم برسات کو، جو ابر بارہ برستا ہے، جو رحمت برستی ہے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ تو کہا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت اس طرح سے برستی ہے کہ گناہ گار جو ہیں وہ گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے بارش برستی ہے تو وہ ہر چیز سے غبار کو ہٹا دیتی ہے، تو جب ابر بارہ ماہ رمضان میں برستا ہے تو وہ گناہ گاروں کو گناہوں سے پاکیزہ کر دیتا ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو رمضان جو ہے یہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ابن عربی نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں گمان غالب میرا یہی ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی مہینے کو اس لحاظ سے فضیلت نہیں دی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آپ کے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ رمضان بھی ہے، اس لیے میں گمان غالب سے کہتا ہوں کہ باقی تمام مہینوں پر رمضان کو فضیلت ہے۔ اور عوارف المعارف میں اپنا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے، اور اسی طریقے کتاب الامہ میں یہ ابو نصر سراج نے یہی لکھا ہے کہ یہ باقی جتنے مہینے ہیں ان پر جو ہے ماہ رمضان کو، یعنی قرآن حکیم میں ہم دیکھیں تو جیسے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یعنی 12 مہینے ہیں، تو 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام مینشن کر کے قرآن کے اندر ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ صرف رمضان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ قرآن کے اندر، جیسے کہ خواتین میں سے حضرت سیدتنا مریم کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا، صحابہ میں سے حضرت زید بن حارثہ کا، تو یہ ان کے شرف اور فضیلت میں نے بتایا کہ یہ جو نام 12 مہینوں میں سے صرف رمضان کا نام جو ہے وہ قرآن کے اندر ملتا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ یہاں علامہ صاحب ہم ایک وقفہ لے لیں، ناظرین وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق
प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक खुले फिर जेब, बोली दिल बोली गया, साकी की जुबान है शमा, साकी की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइक की जब किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज़दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नादरीन। जी मुफ्ती साहब, हम आपकी तरफ आते हैं
کہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ماہ رمضان کے حوالے سے باقی ایام میرے خیال میں جتنے بھی ہیں، یعنی ایام بلکہ مہینے جو ہیں ان کا ذکر جو ہے نام لے کر نہیں آیا، لیکن ماہ رمضان کا اللہ رب العزت نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ایک تعلق بنتا ہے، ایک مناسبت بنتی ہے قرآن کی اور ماہ رمضان کی. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ناظرین کو ذرا آگاہ. ماشاء اللہ، بہت ہی اہم اور جامع سوال ہے ڈاکٹر صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جو تعارف پیش فرمایا وہ تعارف ہی قرآن کے حوالے سے فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مقدس مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا. تو اس میں دونوں کے اندر بہت عجیب مناسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مناسبت ہے، خوبصورت، بہت جی بہت خوبصورت جی، کہ اس ماہ مقدس کا قرآن کریم کے ساتھ جو جوڑ ہے، جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے. یعنی اس ماہ مقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے مسلسل. آپ یعنی اس کا دور فرماتے، آپ قرآن سناتے، جبریل علیہ السلام سنتے، جبریل علیہ السلام پڑھتے، حضور علیہ السلام اس کو سنتے. کیسا عجیب معاملہ ہے. آپ علیہ السلام خود اس کو پڑھتے. اور آپ دیکھیے قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ مخلوق کے اندر سے نکلتا ہے، مخلوق کو فضیلت دینے کے لیے، اعزاز بخشنے کے لیے. اس کو دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسے اب ناظرین تک اب یہ میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہ سکرین نہیں بول رہی، آواز میرے اندر سے نکل رہی ہے، لیکن سکرین کے ذریعے سے آواز، میک کے ذریعے سے آواز ان تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آواز ان تک پہنچ رہی ہے. تو یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ پاک کا کلام ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طریقے سے پڑھتے ہیں، انسان بھی اس کو اسی طریقے سے پڑھتا ہے. انسان نے تو قرآن نازل نہیں کیا، اور پڑھانے والا بھی اسی طریقے سے پڑھانے والا اسی طریقے سے پڑھاتا ہے. اور پڑھنے والا بچہ بھی یہی کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، حالانکہ انسان نے تو نازل نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج من. قرآن کریم کے ذریعے سے برکتیں حاصل کیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے سینوں سے گزار کر انسان کی زبان کے ذریعے سے اس کا تلفظ فرماتے ہیں. تو یہ اللہ کا کلام ہے. اور آپ اور ہم آپ علیہ السلام کی مشہور حدیث پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. آپ علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکی عطا فرماتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ جو عام مشہور روایت ہے کہ اللہ پاک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اس کی خود وضاحت بھی فرمائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا کہ الف حرف، لام حرف، میم حرف، یہ 3 حرف ہیں. تو ہر حرف پر 10 نیکیاں. یہ 10 نیکیاں کب ملتی ہیں؟ یہ 10 نیکیاں اس وقت ملتی ہیں کہ جب انسان عام حالات میں بغیر وضو کے چلتے پھرتے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. جب انسان باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف پر 20 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر جب وہ نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یا عذر کی وجہ سے فرض بھی پڑھتا ہے، تو اس کو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر جب انسان کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور صرف پڑھنے پر نہیں، سننے پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ سننے والے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بھی اس کو ملتی ہیں. تو یہ ماہ مقدس ہی کی برکات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں پھر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا،
اور پھر رمضان المبارک کی برکات ایسی ہیں کہ اس میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے نا سورہ یاسین کی فضیلت میں، بڑی عجیب اور بہت ہی خوبصورت ایمان افروز یہ روایت، کہ جب انسان سورہ یاسین روزانہ صبح 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ پاک 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. رمضان المبارک میں اس کا ثواب بڑھ گیا تو کتنے ہو گئی؟ 70 گنا اگر بڑھ گیا تو پھر تو 700 مرتبہ گویا کہ قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملا. اور اس کو پورے رمضان کے ساتھ آپ ضرب دیں، ملٹیپلائی کریں تو کتنا بنے گا؟ 21,000 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور اگر کوئی شخص صبح و شام کر لیتا ہے تو اس ماہ مقدس کی برکات آپ دیکھیے کہ انسان صبح و شام اگر صرف اور صرف سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو 42,000 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا انسان. ماشاءاللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے تو برکات ہی برکات، نیکیوں کے انبار لگا دیے. علامہ صاحب، یہ ماہ رمضان تو پھر فضیلتوں کا مہینہ ہے، برکات ہی برکات ہے، دگنی نہیں بلکہ کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. تو جی فرمائیے، یہی برکات ہی چلتی رہیں. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. تو سب سے پہلا تو وہی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. پھر یہ شہر مواسات ہے، یہ شہر الصبر ہے، یہ شہر الخیر والبرکہ ہے، یہ شہر الاحسان ہے، احسان کا مہینہ ہے. یہ شہر مدافعات الاجر والثواب ہے، یہ اجر و ثواب میں بڑھوتری کا مہینہ ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو رہا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں ایک یعنی عجب کیفیت بنتی ہے کہ ثواب، عمل ایک کیا ہے ثواب اس کا 10 گنا ہے، عمل ایک کیا ہے ثواب اس کا 20 گنا ہے، عمل ایک کیا ہے ثواب 70 گنا ہے، عمل ایک کیا ہے ثواب 700 گنا ہے. تو یہ مختلف ہمیں جو کوانٹٹی فگر بتائی جا رہی ہے کہ یہ عمل آپ ایک کر رہے ہیں، ثواب اس کا جو ہے نا کئی گنا بڑھا دیا جا رہا ہے. پھر رب لم یزل نے جہاں یہ 700 گنا کی بات قرآن حکیم میں فرمائی ہے، کمثل حبہ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، یعنی وہ 700 کے ایک دانے کے ساتھ جو ہے نا وہ 100، اور ہر ایک کے اندر جو ہے نا پھر جو ہے وہ 100 دانے، تو 700 تک وہ بات پہنچ گئی بالیوں کے اندر دانوں کی، کہ ایک دانہ ڈال کے اور اس سے 700 دانے اس نے حاصل کر لیے. لیکن اس کے بعد بھی رب لم یزل نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ تم ظاہری جو تمہیں ایک عدد بتائے جا رہے ہیں، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے ہیں، تحریص اور ترغیب کے لیے ہیں، ورنہ اس ذات کے ہاں تو حد اور شمار ہے ہی نہیں. وہ تو فرماتا ہے بغیر حساب، اور اللہ کی گنتی ہے ہی نہیں. واللہ واسع علیم، اس کی وسعتوں کو کون جو ہے وہ اپنے فگر کے اندر اور کوانٹٹی کے اندر لا سکتا ہے. اس نے جو دنیا کے اندر چیزیں پیدا فرمائی ہیں اسے ذرا کو گن کے تو دکھائے کہ ریت کے ذرات کتنے ہیں. تو وہ کریم ہے، اور اس کے کرم پر ہی یہ بندہ جو ہے وہ انحصار کرے. اور دیکھیں اس نے پھر جو ہمیں ماہ رمضان دیا ہے وہ کس قدر کرم والا مہینہ ہے، یہ کس قدر برکت والا مہینہ ہے. بیت اللہ شریف کی بھی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شان ہے، لیکن دیکھیں اس سے جس نے فیضان حاصل کرنا ہے، اس سے جس نے برکتیں حاصل کرنی ہے، رحمتیں حاصل کرنی ہے، تو وہ بیت اللہ میں جا کر حاضر ہوگا، اس پر نگاہ ڈالے گا. لیکن یہاں رمضان کی کیفیت کیا ہے کہ رمضان خود آ کر ہمارے گھر میں ہمارے پاس ہمیں رحمتیں بانٹ رہا ہے. تو اہل علم مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اس کو یوں سمجھیے کہ گویا کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ دریا ہے، اور ماہ رمضان جو ہے وہ ابر باران ہے، کہ جس نے سیراب ہونا ہے اسے دریا کے پاس تو جانا پڑے گا، لیکن یہ رمضان ابر باران آ کے گھر میں ہی برس رہا ہے. آپ جہاں پہ موجود ہیں وہیں رحمت کی کرنیں، رحمت کی چھمچم برسات جو ہے وہ فیض یاب کر رہی ہے. تو یہ مضاعفات الاجر والثواب ہے، اس میں ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے. فرمایا یہ مہینہ ہے فتح ابواب الجنہ، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. سفیدت الشیاطین، شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے نادن منادی، منادی جو ہے وہ ندا دیتا ہے، نادا منادن،
منادی جو ہے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے محرومی کی طرف جانے والے، نافرمانی اور شر کی طرف جانے والے تو رک جا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات کے اندر اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما رہا ہے۔ یہ شہر الغفران ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ دو روایتوں میں، ایک میں فرمایا من قام رمضان اور ایک میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو اس مہینے کے اندر قیام کرتا ہے، جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پہلے جتنی اس کی خطائیں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ ماہ غفران ہے، یہ ماہ مغفرت ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیں دن میں روزہ رکھ رہا ہے، یہ شہر عبادت بھی ہے، تو سارے کا سارا اس کا وقت جو ہے وہ عبادت میں ہے، اللہ کے تقرب کی طرف، قرب کو حاصل کرنے کی طرف وہ سبقت کر رہا ہے۔ دن میں روزہ دار ہے تو ثواب کے اندر ہے، اسے ثواب مل رہا ہے۔ افطار کر رہا ہے تو افطار کے وقت میں تو ایک خاص گھڑی اس کو دی جا رہی ہے کہ جو مانگے گا وہ اس کو عطا کر دیا جائے گا، وہ افطار کا وقت بھی ثواب کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ تراویح کا انتظار کر رہا ہے تو وہ تراویح کا انتظار کرنا بھی اس کا عبادت ہے۔ تراویح میں پھر وہ قرآن سن رہا ہے، قیام کر رہا ہے، وہ اس کا ثواب ہے۔ پھر سحری کے انتظار میں کچھ دیر کے لیے اس کا آرام کرنا یا سحری کے انتظار میں رہنا، وہ بھی اس کا جو ہے۔ علامہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان کا ہر لمحہ جو ہے وہ انسان کو رحمتوں کی طرف لے جاتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، برکات کا مہینہ ہے، گناہ معاف کرانے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان میں ہمیں ہر لمحہ آگے بڑھنے اور نیکی کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिव्स पास्ता, गिव्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी
ले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402। वेलकम बैक नादरीन, हम मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, ये माह रमज़ान बरक़ात का महीना है, नेकियां कई गुना बढ़ जाती हैं। हर लम्हा अगर आप खामोश रहते हैं तो तब भी नेकी है, अगर आप सहरी का इंतज़ार कर रहे हैं तब भी नेकी है, खाते हैं सहरी के वक्त तब भी नेकी है, अफ्तार करते हैं तब भी नेकी है। तो गोया कि हर लम्हा जो है वो नेकियों में गुजरता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या रब्बुल आलमीन है, वो अपनी मखलूक का कितना ध्यान, कितना ख्याल रखता है। तो क्या मखलूक जो है वो भी, अल्लाह तो फरमाता है कि मेरी मोहब्बत जो है बंदों के दिलों से होकर गुजरती है, मैं बंदों के दिलों में रहता हूँ। अगर मुझे खुश करना चाहते हो, मेरी मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, तो मेरे बंदों के साथ मोहब्बत करो। यही है ना ये। तो ये माह रमज़ान अगर इतनी बरक़ात देता है तो क्या हम भी उसका हक़ अदा करते हैं? हम ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं? क्या मुखय्यर हज़रात जो हैं वो ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं? क्या ये दुकानदार या मार्केट या बाज़ार या ये जो अपना रमज़ान बाज़ार लगते हैं, क्या हम वो अपनी ईमानदारी के साथ कर गुज़रते हैं? इधर तो ये है कि रजब है, शाबान है, और ये तमाम के तमाम तैयारियों के महीने हैं कि आगे जो है रूह को पाकीज़ा करने का महीना आ रहा है।
آج کل تو جناب وہ چھاپڑی والا جو ہے وہ ابھی سے اس نے ماہ رمضان کے ریٹ لگا دیے. میں چاہوں گا کہ یہ ذخیرہ اندوزی، یہ اس قسم کی حرکات کرنا، کیا یہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے؟ تھوڑا سا اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی ان کی توجہ جو ہے وہ مبذول کروائیں. جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہماری اس امت کی جو کمزوری ہے اس کی طرف آپ نے توجہ مبذول فرمائی. واقعتاً ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. یہ مہینہ ہمدردی، غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے لحاظ کرنے کا مہینہ ہے. اس ماہ مقدس میں آخر کیا وجہ ہے کہ انسان کو اتنی دیر بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے؟ حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں. تو اس کی منشا کیا ہے؟ اس کی منشا یہ ہے تاکہ ان کے دلوں میں بھوکے اور پیاسے مفلس لوگوں کی ہمدردی کے جذبات ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، مشقت کیا ہوتی ہے. تو یہ بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد بھی انسانی ہمدردی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے. یہ مقصود ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ کمال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 10 سال اعتکاف سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک دن ایک رات کا انسان اگر اعتکاف کر لے تو 3 خندقیں اللہ تبارک و تعالی حائل فرما دیتے ہیں. 3 خندقیں جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے برابر اتنی بڑی خندقیں اللہ تبارک و تعالی حائل فرما دیتے ہیں. تو وہ تو ایک دن ایک رات کا اعتکاف ہے. لیکن کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 سال سے زائد اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت مسلمانوں کی ہمدردی ہے، غمخواری ہے، ان کا لحاظ کرنا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اس لیے آج کل ہمارے لوگ عام طور پر رمضان مبارک میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ رمضان میں دیں گے، فطرانہ بھی عید کے قریب جا کے دیں گے. نہیں بھائی، رمضان المبارک سے پہلے آج لوگوں کی ضرورت ہے. لوگوں کے پاس سحر و افطار کی رقم نہیں ہے، بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مشکل حالات چل رہے ہیں. ان مشکل حالات میں ان کی ضروریات کو پورا کرنا رمضان میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہوگا. رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم رمضان المبارک میں خرچ کریں گے، رمضان کے آخر میں ہم خرچ کریں گے. اس سے پہلے بھی انسان اگر خرچ کرنا چاہے، رمضان کا جیسے آغاز ہے تو رمضان کے آغاز میں انسان خرچ کرنا شروع کر دے. اب رمضان کے آخری عشرے کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آخری عشرہ شروع ہوگا تو اس میں ہم صدقۃ الفطر بھی دیں گے، آخری عشرہ شروع ہوگا تو اس میں ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. نہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرما رکھا ہے، ابھی رمضان مبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کی خیر و برکات آپ کو ابھی سے حاصل ہو جائیں گی. آپ آخر کا انتظار مت کیجئے، ابھی سے ان کی ضروریات کو پورا کرنا. بلکہ میں تو جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ رمضان سے پہلے بھی اگر لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی بڑی کریم ذات ہے. انسانوں کی ضروریات پورا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب ممکن ہے رمضان سے بھی زیادہ انسان کو عطا فرما دے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے اس معاشرے میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی طوفان کھڑا ہو جاتا ہے مہنگائی کا ایک طوفان ہوتا ہے، ذخیرہ اندوزی. حیرت ہوتی ہے اللہ کے بندو، یہ ماہ مقدس تو نیکیوں کا مہینہ ہے. اس میں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم حکومت جو سبسڈی دے عوام کو چاہیے تھا کہ اپنا جائز مختصر تھوڑا سا منافع رکھ کے
لوگوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ منافع اس ماہ مقدس میں نہ کماتے، ذخیرہ اندوزی تو ویسے ہی حرام ہے، وہ نہ کرتے، لوگوں کی ہمدردی کرتے ہوئے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کے پیش نظر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیر خواہی کے پیش نظر، اس ماہ مبارک کی خیر و برکات کو دیکھتے ہوئے ان کو تو چاہیے تھا کہ بہت زیادہ چیزیں سستی کرتے، سہولتیں دیتے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کی آمد کے ساتھ ہی ہم لوگ مہنگائی کرتے ہیں، جو بہت زیادہ یعنی پیسہ کمانے کا ایک حرص اور لالچ کا ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، جو شریعت میں انتہائی مذموم ہے، قبیح ہے، برا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی مذمت فرمائی ہے، اس ذخیرہ اندوزی کی، بالخصوص اس ماہ مقدس میں جس میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیا گیا۔ یعنی ہمیں ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو صحیح قیمتیں ہیں وہ کرنی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ غیبت ہے، فضول لغویات، گفتگو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ اسی کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور ناظرین کو اپنا پیغام بھی دیں گے کہ آپ، ہمارا آخری وقفہ ہے۔ دین جو ہے اگر ہم دیکھیں تو دین کو فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، تو مطلق ہر دن میں، ہر مہینے میں خیر خواہی کو اپنایا جائے گا، اور خاص طور پر وہ مہینہ جو کہ درس ہی مواسات کا دے رہا ہے، جو درس ہی بردباری کا دے رہا ہے، تحمل کا دے رہا ہے، خیر خواہی کا دے رہا ہے، جس میں انسان اللہ کے قرب کی طرف جو ہے وہ سبقت کرنے کی طرف آتا ہے، تو ہر دن ہر مہینے میں دینداری کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کی خیر خواہی کرے، تو یہ مہینہ اس سے زیادہ ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اس میں لوگوں کی خیر خواہی والے کام کریں، اس میں آسانی والے کام کریں۔ حکم بھی یہی دیا جا رہا ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات نہ بناؤ، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں دو، لوگوں کو آسانیاں فراہم کرو، ان کو خوشیاں دو، نہ کہ ان کے اندر نفرتیں ڈالو۔ تو جو خواہ ویسے تو اس کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے، لیکن اپنی ٹریڈ کے اندر، بزنس کے اندر، اپنے معاملات کے اندر اس کی جو ہے وہ حق گوئی نہیں ہے، اس کا انصاف نہیں ہے، اس کا جو میزان ہے، ترازو ہے، اس کے اندر انصاف نہیں ہے، تو وہ چاہے عبادات میں جتنا مرضی اچھا ہو جائے، معاملات کی جو پاکیزگی ہے، عبادات اس کا بدل نہیں ہو سکتی، معاملات کی پاکیزگی اپنی جگہ پر ریکوائرڈ ہے، اسی لیے تو فرمایا جا رہا ہے طہروا، شعبان آ جائے محاسبہ شروع کر دو، پہلے ہی اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، لشہر رمضان، رمضان کے مہینے کے لیے طاہروا انفسکم، اپنی ذات کو اپنا، کیونکہ وہ کریم ذات جو ہے رب لم یزل، اس کی جناب کے اندر ہمارے جو بڑے بڑے اعمال ہیں، اللہ الصمد، اس کی ذات صمدیت میں ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی جناب میں جو دیکھا جاتا ہے، اسی روایت کے اندر آگے فرمایا کہ اپنی نیتوں کے اندر بھی خلوص پیدا کر لو، طہروا انفسکم اخلصوا نیتکم، اپنے ذات کو بھی پاکیزہ کرو، اپنی نیتوں کے اندر بھی اخلاص پیدا کرو، تو اس کی جناب میں تو دیکھا ہی دل کا تقویٰ جانا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کس قدر رب لم یزل کی خوشنودی کا طالب ہے، کس قدر ہم رب کا قرب چاہنے والے ہیں، تو وہ تقرب رب کی جناب کے اندر جو ہے وہ ایک مقام کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہونا، اس کی خوشنودی کا طالب ہونا، یہ معاملات کے اندر جو پاکیزگی ہے، کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند کے ساتھ جو خیر خواہی ہے، جو اس کے ساتھ بھلائی ہے، اور پھر اس کے دل سے نکلی ہوئی جو دعا ہے، کہا نا کہ تم کسی سے کہہ کر دعا نہ مانگو، اسے یہ نہ کہو کہ میں نے تجھے دیا ہے تو تم مجھے دعا دے دے، بلکہ اپنے عمل کی جو صفائی اور پاکیزگی ہے اس سے اس کی دعائیں لو۔ علامہ صاحب، آخری لمحات ہیں تو ناظرین کو پیغام بھی دے دیں تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اپنی یہ برکات میں، نیکیوں میں اضافہ کر سکیں۔ بالکل، ماہ سیام کے حوالے سے ہمیں صحابہ کرام کی جو سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ اس مہینے کے لیے لوگوں کے واسطے آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان آنے سے پہلے اگر کسی کا انہوں نے کچھ دینا ہوتا تو ماہ رمضان سے پہلے ہی اس کو ادائیگی کر دیتے، کسی سے لینا ہوتا تو نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ لینے کا معاملہ بھگتا دیتے، اسے جو ہے نا حتمی شکل کے اندر پہنچا دیتے، تاکہ ماہ رمضان کے اندر یہ خود بھی عبادت کر سکیں، اور جس کا کچھ ادا کرنا اسے دے دیا جائے، وہ بھی اپنا روزہ اور دیگر معاملات کے اندر۔ تو ہم بھی اگر ماہ رمضان سے پہلے ان معاملات کو نہیں نپٹا سکے تو اب اس کے اولین حصے کے اندر ہی اپنی جو ضروری چیزیں ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی طرف جو ہے نا ہماری اللہ کی مہربانیوں کے ہم حقدار ٹھہریں،
تو ہم اپنے مال میں سے جس قدر، سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق دل سے ہے، تو ایک جو جتنی استطاعت رکھتا ہے، کہا کہ پھر عمل بھی اس وقت تک اللہ کی جناب میں جو ہے وہ مستجاب ہوتا ہے جب تک انسان اکتا نہیں جاتا، تو اتنا وہ عمل کرے جس میں اس کا دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو دل کی سخاوت کا طلبگار بھی رہے، اپنے ہاتھ کے اندر فراخی بھی لے کر آئے، وسعت بھی لے کر آئے، ہاتھ اگر اس کا سمٹتا ہے، دیتے ہوئے سکڑتا ہے، تو وہ کوشش کرے کہ اس میں اپنے ہاتھ کے اندر فراخی لے کر آئے، اور یہ وسعت کا مہینہ ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کان النبی اجود الناس، حضور انسانیت میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور آپ کی سخاوت کا سب سے زیادہ اظہار ماہ سیام کے اندر، یعنی سخاوت کرنی چاہیے، جو مستحق ہیں ان کو دینا چاہیے۔ جی مفتی صاحب آپ بھی مختصر پیغام جو ہے اپنا وہ بھی دے دیں۔ جی، پیغام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ایثار، محبت، ان کا لحاظ اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور پھر ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہو وہ کام کریں۔ ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو، اس ہر کام سے ہمیں بچنا چاہیے، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں۔ دونوں میں، حقوق اللہ میں بھی انسان محتاط رہے، فرائض واجبات کی ادائیگی کرے، اور حقوق العباد میں بھی انسان محتاط رہے، اس میں بھی انسان کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے۔ تو یہ اس ماہ مقدس کا اہم ترین پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جیسے حقوق اللہ انسان پر لازم ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد بھی لازم ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہم نے ماہ رمضان کے حوالے سے، رجب اور شعبان کے حوالے سے ہم نے دونوں علماء کے خیالات سنے۔ اب جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو درست رکھنا چاہیے، حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمیں ذرا برابر جو ہے اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو صوفیاء تھے یہ بڑے حضرات القدس تھے۔ یہ تصوف کی جو بنیادی کتابیں ہیں، کتاب اللمہ ہے ابو نصر سراج کی، قوت القلوب ہے ابو طالب مکی کی، اور اسی طریقے حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی عوارف المعارف ہے، سید علی حجویری کی کشف المحجوب ہے، امام غزالی کی احیاء العلوم ہے۔ یہ جتنی کتابیں تصوف کی ہیں اس میں باقی ارکان کے ساتھ جو ہے روزے کے آداب بھی دیے ہوئے ہیں، اور یہ حضرات جو تھے یہ اپنی روحانی تقویت کے لیے، پاکیزگی کے لیے سال بھر جو ہے یہ روزے رکھتے تھے، لوگوں کو اپنا اسودگیاں بانٹتے تھے، خیر بانٹتے تھے۔ اور اس میں حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے لوگوں کی تربیت کے لیے، ان کو بتانے کے لیے ایک حدیث بھی بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا، جب عصر کا وقت آیا تو وہ ایسے محسوس کر رہی تھی کہ شاید ہماری روح جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ وہ دونوں خواتین جو ہیں، اپنا عورتیں جو ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اس طرح برا حال ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ آپ نے پیالہ منگوایا اور ایک عورت کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس میں قے کرو۔ قے کی تو اس کے منہ سے لہو بھی اور گوشت کے لوتھڑے بھی آئے، اور اسی طریقے دوسری عورت کے سامنے رکھا، اس نے بھی قے کی، اور وہی ہوا کہ لہو اور گوشت کے لوتھڑے جو ہیں وہ پیالہ بھر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے بعد اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، ان کی پشت کے پیچھے، ان کی عدم موجودگی میں ان کے خلاف بات کرنا، یا شریعت سے ہٹ کر یا کسی کے حقوق کے حوالے سے بات کرنا، تو یہی ہوتا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا، اپنے بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھانا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت روزہ رکھنے کے ساتھ ہمیں معاملات میں
درستگی، اپنا احتساب کرنے کی، غیبت نہ کرنے کی، نیکیوں کی طرف بڑھنے کی اور حقوق العباد کی ادائیگی کی، مخلوق خدا کو خیر بانٹنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو مستحق ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں جو شہر و امتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، امت کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے، تو اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا جو ہے ہم پر واجب بنتا ہے، فرض بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے اور گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔